السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود سلام ہوں جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو سیریز چلی آ رہی ہیں، اس میں آج کے ایپیسوڈ میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے جس صحابی جلیل کی سیرت مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ تاریخ کی مایہ ناز شخصیت جو کہ قرآن سے خاص تعلق رکھنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی قرآن کو اسی طرح سیکھنا چاہتا ہو جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے مجھ پہ اتارا ہے، تو وہ اس شخصیت سے سیکھ لے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تاریخ اسلام کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ کے ایسے ممتاز صحابی ہیں، تاریخ کی ایسی قد آور شخصیت ہیں جو کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن سکھایا ہے، اور حکم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ فضیلت، یہ منزلت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ یہ نعمت انہیں ایسے ہی نہیں حاصل ہو گئی، بلکہ اس کے پیچھے ان کی کوششیں ہیں، اسلام کی محبت ہے، تن من دھن لگا دینا ہے، اور خاص کر حب قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے ساتھ محبت، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر معاملہ، خواہ وہ زندگی کے معاملات کا اندرونی، نجی اور ظاہری اور باطنی جو کچھ بھی ہو، اس قرآن کے حوالے کر کے زندگی گزارنے سے ملا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالی اسی کتاب کے ذریعے بہت سوں کو بلندی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کرتا ہے۔ تو یہ جو کہ ایک معمولی چرواہے تھے، مکے کے اندر سرداران قریش کی بکریاں چراتے تھے، لیکن اس قرآن کو اپنی زندگی میں پکڑا، اس قرآن کے لیے اپنا تن من دھن لگایا، زندگی اسی کے لیے وقف کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مقام اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، جس کا اندازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے
کہ جبرائیل امین کے اتارے ہوئے طرز پر ہی کوئی قرآن سیکھنا چاہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سیکھ لے۔ اللہ اکبر، کیا رتبے ہیں، لیکن ملے کیسے؟ یہ قرآن کا شغف، قرآن سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے محبت کا نتیجہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کس طرح اسلام قبول کیے، کیا کارنامے انجام دیے، کیسے انہوں نے اس دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ موازنہ کیجئے اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا، اپنی ٹائمنگ کا، اپنے وقت کا، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی زندگی باقی ہے، کتنی زندگی جو گزار چکے ہیں، جو گزری ہوئی زندگی ہے، اس میں ہم نے کتنا قرآن پڑھا، کتنا وقت نیٹ کے لیے دیا، کتنا وقت اپنے واٹس ایپ کے لیے دیا، کتنا وقت اپنے کیا ہے موبائل کے لیے دیا، لیکن خدارا اللہ کے لیے غور کرو کتنا وقت اللہ کے قرآن کے لیے دیا، کتنا وقت اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے دیا۔ آؤ غور کرو، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو سننے کے بعد غور کرو، یہ قیامت تک دعوت دینے والی سیرہ ہے جو آپ کو بتائے گی کہ انسان اگر قرآن سے جڑ جائے، اللہ تبارک و تعالی سے شغف، اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور کلام اللہ سے شغف، یہ دراصل اس کی دنیا ہی نہیں، اس کی آخرت بھی بنا دیتی ہے، دنیا میں بھی ممتاز کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک نوجوان صحابی، اپنی نوجوانی کی بالکل ابتدائی ایام تھے جب اسلام قبول کیا، اور اپنی عمر کا تقریباً 60 سال، 60 بہاریں دیکھی، اور اس کے بعد یوں سمجھ لیجئے 17-18 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والا یہ نوجوان تقریباً 40 سال سے زائد زندگی گزارا، لیکن پوری زندگی میں قرآن کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو ذوق شوق تھا، جو پڑھا اور جو سیکھا سکھایا، ایسے ہے کہ آج کی 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترجمان القرآن، یا ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی ہر آیت کہاں کب اتری یہ معلوم ہے، یہ علوم ان کے اندر ہیں، تو وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دعوت کا آغاز کیا، مشرکین مکہ نے مخالفت کے لیے کمر باندھ لی، ہر طریقے سے مخالفت ہوئی، جہاں مار وہاں مارتے تھے، جہاں کام سے چلتا تھا وہاں کام سے چلا لیتے تھے، جہاں قول سے ہوتا تھا وہاں قول سے کرتے تھے، لیکن ہر طریقے سے انہوں نے اس دعوت دین کو روکنا چاہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو بکر صدیق کے ساتھ، کبھی زید بن حارثہ کے ساتھ، کبھی عثمان بن عفان کے ساتھ الگ الگ طریقے سے لوگوں کے لیے اسلام کی دعوت لے کے گھروں کو کھٹکھٹاتے تھے، دروازوں کو کھٹکھٹاتے تھے، الگ الگ دعوت پیش کرتے تھے۔ کبھی تھک جاتے تو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کبھی کبھی کیا ہے دور دراز مقامات پہ نکل جاتے، تاکہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سننے والا کوئی صحرائی مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے والا کوئی گاؤں والا بادیہ نشین ہی مل جائے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ بالکل ابتدائی ایام، کہتے ہیں کہ ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 نبوت میں فروکش ہوئے، اور وہیں پر وہ مرکز اسلام قائم ہوا جو تاریخ اسلام میں دار ارقم کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے پہلے کا بھی واقعہ ہے، یعنی ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان جو دار ارقم اسلام کا سب سے پہلا مرکز بنا، اس سے بھی پہلے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ایک ایسے راستے پہ نکل پڑے، شاید اس راستے پہ کوئی مل جائے، کوئی دعوت کو سننے والا، اس کو سمجھنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا مل جائے۔
اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحرائی راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ ایسے مقام پہ پہنچے وہاں جہاں ایک ریوڑ تھا، بکریوں کا ایک ریوڑ، اور اس کو ایک بالکل نوجوان خوبصورت اس کو چرا رہا تھا، اور اللہ کے رسول چلتے چلتے تھک چکے تھے، پیاس کی شدت تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے، اس بچے سے جب قریب ہوئے تو کہا کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ پینے کے لیے ہے، کوئی دودھ وغیرہ تم پیش کر سکتے ہو، اتنی بکریاں جو تمہارے پاس ہیں؟ تو اس بچے نے بڑا ہی عجیب جواب دیا۔ اس زمانے کے لحاظ سے عام لوگوں کی ایمانداری کی یہ کیفیت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے وہ نوجوان، انہوں نے کہا کہ بکریاں تو میرے سپرد ہیں، بکریاں میری نہیں ہیں، یہ دراصل کسی اور کی ہیں، میں صرف انہیں ضمانت پر چراتا ہوں، میں دراصل کیا ہے چرا کے واپس چھوڑ دیتا ہوں، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، مالک کی بکریاں ہیں، میں چرانے والا ہوں، میں آپ کو کیسے اس میں سے دودھ دے سکتا ہوں، میری تھوڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب سے بڑے خوش ہوئے، ان کی ایمانداری سے بڑے خوش ہوئے، کہا اچھا تم ایسا کرو کہ تمہارے پاس کوئی ایسی بکری بھی ہے جو نہ ابھی دودھ دینا شروع کی ہو نہ اس کی عمر کو پہنچی ہو، بالکل چھوٹی کوئی ایسی بکری جو ابھی دودھ نہ دیتی ہو؟ کہا کہ ایسی بکری بھی ہے، لیکن آپ اس کو لے کے کیا کریں گے؟ آپ کو تو بکری نہیں بلکہ دودھ چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلام وہ بات میرے اوپر چھوڑ دو، تمہارے پاس اگر کوئی ایسی بکری ہے تو لے آؤ۔ تو وہ ایک بکری کی طرف اشارہ کیے کہ یہ چھوٹی ہے، ابھی عمر کو پہنچی نہیں کہ دودھ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ وہ بکری کو پکڑو، اور اس پر کچھ پڑا اور تھن سے کیا ہے ایک برتن لے آئے حضرت ابو بکر صدیق، پتھر کا جس میں دودھ سما سکتا تھا، اور حضرت ابو بکر پکڑنے لگے اور اللہ کے رسول دودھ دوہنے لگے۔ یہ غلام بڑے پریشانی کے عالم میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بکری جس کی عمر بھی نہ ہوئی ہو اور جو بکری کبھی دودھ نہ دی ہو، یہ کیسے یہ معجزہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی ہاتھ رکھا تھن دودھ سے بھر گئے، اور دودھ ہے کہ بالکل کیا ہے ایسے فراوانی کے ساتھ آ رہا ہے جیسے دودھ دینے والی بہترین بکری ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لگنا تھا کہ وہ دراصل کیا ہے چھوٹی سی بکری دودھ دینے لگی، اور یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول نے اس میں سے کچھ پیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی پی لیا، اور تھوڑا سا اور دودھ نکالا اور وہ پیالے میں رکھ کے اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے تم استعمال کر لو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے تھن سے کہا کہ سکڑ جاؤ، تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پھر وہ تھن اسی حالت پہ آ گیا جس حالت پہ پہلے تھا۔ یہ دیکھ کے مجھے بڑا عجب لگا، میں نے کہا آپ نے کیا کلمات ادا کیے جس کی وجہ سے یہ بکری جو کہ دودھ نہ دے سکتی ہے اور ابھی بچی ہے، آپ کے ہاتھ لگتے ہی دودھ دینے لگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا ابھی تو تم بچے ہو۔ بس وہاں سے آگے بڑھ گئے، اور یہ واقعہ حضرت ابن مسعود کے دل و دماغ میں چھا کے رہ گیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جو آگے چل کے انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے مائل کیا۔ وہ سوچنے لگے کہ ایسا کیا ہے، ایسا کون ہے، ایسا کیا معجزہ ہے کہ انہوں نے جیسے ہی ہاتھ رکھا دودھ بالکل بھرا ہوا تھن، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 اشخاص نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ تو انہوں نے جب اس کے لحاظ سے سوچ بچار کیا، لوگوں سے پوچھا، تو معلوم ہوا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو مکے کے اندر اپنے آپ کو نبی کہتی ہے، اور اللہ کا کلام ان پہ اترتا ہے، اور مشرکین مکہ ان سے روگردانی کر رہے ہیں، جبکہ ان کا اخلاق سب سے زیادہ بلند ہے۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار ایسا ہے کہ نہ ان کی طرف پاگل پن کی نسبت ہو سکتی ہے، نہ ان کی طرف کوئی شاعری کی نسبت ہو سکتی ہے، نہ ان کی طرف کوئی جادوگری کی نسبت ہو سکتی ہے، نہ ان کی طرف کوئی کاہن ہونے کی نسبت ہو سکتی ہے۔ ولا بقول کاہن، اللہ تبارک و تعالی انکار کر رہا ہے، یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کاہن کا قول نہیں
نہیں ہے، یہ دیوانے نہیں ہیں، لیکن لوگ انہیں یہی کہہ کے دعوت سے روک رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک بہترین جوان تھے، سوچنے والی ذہنیت اور سلیم القلب اللہ کی طرف سے پایا تھا، بہترین دل پایا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جب یہ معجزہ ان کے ہاتھوں سے ہو سکتا ہے، دودھ نہ دینے والی بکری ان کے ہاتھوں کے لمس سے دودھ دے سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں کیوں نہیں منتخب کر سکتا، کیوں نہیں نبی نہیں بنا سکتا؟ تو وہ دوڑے آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے گروہ کے اندر، اسلام کے اندر قبول کر لیجئے، میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں، میں آپ کو نبی مانتا ہوں، میں آپ کے وہ چیزیں دیکھ چکا ہوں جو کہ آپ کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ ابن مسعود اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے۔ اس وقت انہوں نے وہ سوال پھر کیا کہ کون سے ایسے کلمات تھے جو آپ نے پڑھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑے کلمات نہیں کہا، بلکہ وہ صرف بسم اللہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کیا ہے، بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس میں دودھ بھر گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو سب سے پہلی تعلیم جو دی وہ بسم اللہ کی تعلیم ہے۔ اور مسلمانوں، یہ بسم اللہ اگر آ جائے تو دنیا کے تمام کام درست ہو جائیں، تمہارے احوال درست ہو جائیں، تمہارے اعمال درست ہو جائیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا سب کچھ درست ہو جائے۔ یاد رکھو بسم اللہ ایک چیز صرف نہیں ہے، ایک اللہ کا نام صرف نہیں ہے، یہ سب سے بہترین دعا بھی ہے جس سے تم ابتدا کرتے ہو۔ ہر معاملے میں بسم اللہ کو مقدم کر لو مسلمانوں، تمہارے احوال درست ہو جائیں گے۔ سونے کے لیے جاؤ تو بسم اللہ ہے، اٹھ کے بیٹھو تو بسم اللہ ہے، کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ ہے، لیٹنے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ ہے، باہر نکلتے ہو تو بسم اللہ ہے، اندر داخل ہوتے ہو تو بسم اللہ ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر یہاں تک کے الفاظ ہیں جب تم بسم اللہ کہہ کے جاتے ہو تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم بسم اللہ کہہ کے کھاتے ہو تو شیطان اس میں شریک نہیں ہو سکتا، تم بسم اللہ بول کے کیا ہے ہر معاملے کی ابتدا کرتے ہو تو اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور یہ بسم اللہ کی برکت ایسی ہے، کوئی شر کا کام بسم اللہ کہہ کے انسان کر نہیں سکتا، مسلمان کر نہیں سکتا۔ دیکھو اگر آپ کوئی پکچر دیکھنا چاہتے ہیں، ٹی وی آن کر کے پکچر دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بدبخت ایسا نہیں ہوگا جو بسم اللہ کہہ کے ٹی وی آن کر کے پکچر دیکھے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو بسم اللہ کہہ کے گانے سنے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بسم اللہ بول کے کسی کو تماچا مارے گا، ظلم کرے گا۔ کیوں؟ جب بسم اللہ بولتا ہے تو وہ اچھا ہی کام کرنے کے لیے بولتا ہے، برے کام کے لیے لفظ بسم اللہ اس کے زبان پہ آتا نہیں۔ تو یاد رکھو جب بسم اللہ کو تم اپناؤ تو یاد رکھو تم برے کاموں سے بچ جاؤ گے، اچھے ہی کام کرو گے، اچھے ہی کام پہ تمہیں بسم اللہ کہنا اور بسم اللہ کرنے اور کہہ کر عمل کرنے کا دل چاہے گا۔ یہ ابن مسعود کی سب سے پہلی ابتدا تھی۔ اب آگے آئیے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے ہی اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عقبہ بن ابی معید جو کہ ایک پکا دشمن اسلام تھا، اس کی بکریاں چرا رہا تھا چند قیرات کے عوض، چند پیسوں کے عوض، لیکن جب میں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی خدمت میں رہنا ہے، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اس حد تک کہ لوگ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہی ایک شخص سمجھنے لگے۔ اتنا کلوز اور اتنی محبت اللہ کے رسول نے بھی دی، اور انہوں نے بھی، ابن مسعود نے بھی اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی گزارا کہ ہمیشہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہوتی دوڑتے ہوئے لے آتے، گھر سے نکلتے تو دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جوتے مبارک رکھتے، دوڑتے ہوئے لاٹھی لاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہوتے وہ چیزیں تب کے تب تیار کر کے رکھتے۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حیثیت سے اتنے زیادہ مشہور ہوئے کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود
اللہ کے رسول کے جوتی بردار ہیں، یعنی ہمیشہ جوتیاں اٹھا کے چلنا اور جہاں ضرورت ہے وہاں اللہ کے رسول کے پیروں میں پہنانا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کام تھا، اور یہ اپنے شوق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ اس خدمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم بن گئے، حتیٰ کہ صحابہ کی مجلس میں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہوئی تھی، بہت بڑا صحابہ کا مجمع تھا، اور اس میں اعلان کیا کہ میں وہ شخصیت ہوں جو اپنے بارے میں فخر کے لیے نہیں بلکہ خبر دینے کے لیے کہتا ہوں، میں قرآن کی ہر آیت کو جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور پورے صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ کہہ سکیں کہ ابن مسعود تم جھوٹ بول رہے ہو یا ابن مسعود تم نے زیادہ بات کر لی۔ نہیں، بالکل حقیقت تھی، ہر صحابی جانتا اور مانتا تھا کہ ابن مسعود جیسا قرآن کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ابن مسعود جیسا قرآن کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ واقعہ شاہد ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، کہا کہ ابن مسعود مجھ پہ قرآن پڑھو۔ حیران ہو گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ قرآن اترا اور میں آپ پہ قرآن پڑھوں؟ کہا کہ ابن مسعود تمہاری قرات کو سننا مجھے اچھا لگتا ہے، تم پڑھو۔ اللہ اکبر، اس نعمت عظمیٰ کا کیا کہنا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود سے پڑھوا رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن شروع کیا، سورہ نساء سے شروع کیا اور میں پڑھنا شروع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا شروع کیے۔ تقریباً آدھے جز تک پڑھتا رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، یہاں تک کہ 41 نمبر کی آیت جو میں نے ابھی خطبے میں بھی تلاوت کی سورہ نساء کی، یہاں تک پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حالت ہوگی؟ اللہ اکبر، یہ وہ منظر ہے جو میدان حشر کا منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حالت ہوگی جو ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور اللہ کے رسول آپ کو بھی اپنی امت پر گواہی دینی ہوگی، کیا آپ نے اسلام کو مکمل پہنچا دیا؟ یہ ہر نبی سے سوال ہوگا کہ نبی سے کہ تم نے امتیوں پر اپنا جو پیغام تھا وہ پیغام پہنچایا، اور امتیوں سے بھی سوال ہوگا کہ یہ پیغام جو پہنچایا ہے کیا تم نے اس کو سن لیا؟ تو یہ کیفیت جب اس آیت تک پہنچے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ نے سب معاف کر دیا تھا، اور جو پیغام دیا تھا انہوں نے اپنی سکت سے زیادہ ہم تک پہنچا دیا تھا، لیکن پھر بھی رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، اللہ تبارک و تعالی کے سوال کا خوف اللہ کے رسول کو بھی اتنا تھا کہ جب اس آیت پہ پہنچے تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہنے لگے حسبک حسبک، ابن مسعود ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بس اس کے اوپر مجھے کیا سننے کی سکت نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا ہوا تھا، اور میں نے اس آیت پہ دیکھا، غور کیا تو یہ وہ آیت تھی جس میں سوال ہونے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہونے کا ذکر تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اثر کر گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے تلاوت سے روک دیا۔ یہ اللہ کا ڈر ہے مسلمانوں، یہ اسوہ ہے مسلمانوں، اپنی نمازوں پر، اپنے قیام پر، اپنے رکوع پر، اپنی عبادتوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے انفاق پر کبھی نہ اتراؤ، ہم کہاں وہ کہاں، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا کانپتے تھے، ایک ایک آیت ان کی زندگی
کی تبدیلی ہوتی تھی، لیکن آج ہم سب کچھ سیاہ کاریاں کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، جنت کے حقدار ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کا تبدیل ہونا ہمیں بتا رہا ہے بہت بڑے 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 مصائب و آلام سے گزرنا ہے، بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے گزرنا ہے، تب کہیں جا کے کیا ہے، جنت کو پانا ہے۔ تو ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے، اچھے کام کر کے قبولیت کی دعاؤں کے لیے اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ یہ اسوہ ہمیں ملتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ابو بکر صدیق کی خلافت میں یہ کام باقاعدہ طور پر کرنے لگے، اور حضرت عمر کی خلافت میں تو خود حضرت عمر نے انہیں کوفہ بھیجا، اور وہاں کے بیت المال کے امیر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم کا درس بھی دیتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور تھا کہ اگر قرآن کے بارے میں علم حاصل کرنا ہو تو وہ ابن مسعود سے حاصل کرنا ہے۔ یہ صحابی جلیل، یہ بطل جلیل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ایسے ہی اپنی زندگی کو قرآن کے لیے وقف کیے رکھا، کبھی دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا، حتیٰ کہ مدینے کے اندر جب ان کی وفات ہوئی 32 ہجری میں حضرت عثمان کے دور خلافت میں، تو یہ ایک ایسے دور کے مقام پر اپنے گھر میں تھے جو کہیں آس پاس لوگ نہ بستے تھے، اور ان کے گھر میں کیا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ تھا، حتیٰ کہ حضرت عثمان خود آئے، علیل تھے، بیمار تھے، پوچھا کیا شکوہ ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے اپنے گناہوں کا شکوہ ہے، مجھے کیا ہے بہت زیادہ ڈر جو لگ رہا ہے وہ میری گناہ، اور اللہ معاف کر دے تو بس اتنا کافی ہے۔ کہا کہ کچھ چاہیے تمہیں؟ کہا کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، بس اللہ تبارک و تعالی میری موت آسان کر دے اور جنت میں داخل کر دے، تو یہی اتنا ہی کافی ہے، اس کے علاوہ میرے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ یہی کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کرتے ہوئے وفات پائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر نور برسائے، رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے جو قرآن سے شغف حاصل کیا اس کا ایک ادنا 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 حصہ ہی ہمیں عطا کر دے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر میں ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔